السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے بھارت کی جانب سے اپنے مادر وطن پر غاصبانہ قبضے کے خلاف آج یوم سیاہ منایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کشمیر صرف پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تنازع نہیں ہے بلکہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے ہماری اجتماعی انسانیت کے لیے ایک امتحان ہے۔ چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی نے بھارت کی طرف سے کشمیری لوگوں کو زمینوں کی خرید و فروخت کی اجازت دینا ایک ایسا اقدام قرار دیا جس کا مقصد جموں و کشمیر پر بھارتی غیر قانونی قبضے کو مستحکم کرنا اور رہائشی کشمیریوں کی نسل کشی کرنا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے بڑے پیمانے پر اسلحے کے حصول اور جوہری قوتوں کی توسیع کو جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے باعث تشویش قرار دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر قیادت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کرونا وبا کے حوالے سے عظیم خدمات انجام دینے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج شام لاہور میں کرونا وال کا افتتاح کیا۔ آج پشاور کی دیر کالونی علاقے میں ایک مدرسے میں دیسی ساختہ بم کے دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد شہید ہو گئے۔ افغانستان کے شہر خوست میں پولیس چوکی پر ایک خودکش کار بم دھماکے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور پوری دنیا میں کشمیریوں نے آج کا دن یوم سیاہ کے طور پر منایا اور بھارت کی طرف سے ان کے مادر وطن پر 73 سالہ غیر قانونی قبضے کو مسترد کیا۔ آج کے دن مقبوضہ علاقے میں مکمل شٹر ڈاؤن رہا، تمام سرکاری اور نجی دفاتر، دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہے اور جبکہ سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت معمول سے بہت کم رہی۔ سری نگر کے مختلف علاقوں میں مقبوضہ جموں و کشمیر کو اس کے حصے کے طور پر دکھائے جانے پاکستانی نقشے، پاکستانی پرچم اور آزادی کے نعروں پر مبنی پوسٹرز آویزاں کیے گئے۔ گزشتہ سال 5 اگست کو مودی کی زیر قیادت فاشسٹ حکومت کی طرف سے کشمیریوں کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے اور 1947 میں ریاست جموں و کشمیر پر کشمیری عوام کو اپنا غلام بنانے کے بھارتی غیر قانونی اقدام کے خلاف آج سری نگر اور مقبوضہ علاقے میں احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کو روکنے کے لیے بھارتی فوج بڑی تعداد میں تعینات کی گئی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس تحریک حریت اور حریت رہنماؤں نے آج سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارت نے گزشتہ 73 برسوں سے بے پناہ ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی دلی زمینی حقائق کو قبول کرے اور کشمیری تنازع کو اس کے تاریخی پس منظر میں حل کرے۔ عالمی دنیا کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کی طرف دلانے کے لیے بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں آزاد کشمیر میں بھی منعقد ہوئیں۔ دریں اثنا تحریک کشمیر برطانیہ نے برمنگم میں بھارتی قونصل خانے اور لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے باہر کشمیر ڈیجیٹل مہم کا آغاز کیا۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان اور کشمیری رہنما الطاف احمد بٹ اور دیگر شرکاء نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ ادھر کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام منعقدہ ایک ویبینار میں مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی رسائی کا مطالبہ کیا۔ آن لائن سیمینار میں متعدد ماہرین، دانشوروں اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ بھارتی فوج کے ذریعے جموں و کشمیر پر حملے کے 73 سال مکمل ہونے پر کشمیر میڈیا سروس کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں موجود بھارتی فوجیوں کی اصل تعداد 9 لاکھ سے بڑھ کر 15 لاکھ ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 73 برسوں میں بھارتی فورسز نے 4 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو اس علاقے میں شہید کیا۔ یوم سیاہ کے حوالے سے ملک بھر میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اسلام آباد میں ہونے والی تقریبات کے حوالے سے ہمارے اسلام آباد کے نمائندے اعجاز حسین کی رپورٹ۔
ملک کے دیگر شہروں کی طرح وفاقی دارالحکومت میں بھی یوم سیاہ اس عزم کے ساتھ منایا گیا کہ بھارتی تسلط سے مکمل آزادی تک کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ اسلام آباد میں وزارت اطلاعات و نشریات کے تحت لوک ورثہ میں بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم پر مبنی تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اطلاعات سعید شبلی فراز نے نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کشمیریوں کو یقین دہانی کرائی کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کشمیر کی مکمل آزادی تک جد و جہد جاری رکھی جائے گی۔ شاہراہ دستور اسلام آباد پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی غیر قانونی قبضہ کی مذمت میں شام 7 بجے 5 منٹ کا علامتی بلیک آؤٹ کیا گیا۔ سرکاری عمارتوں کی لائٹیں 5 منٹ کے لیے بجھا دی گئیں۔ اس کے علاوہ ڈی چوک سے پارلیمنٹ ہاؤس تک سائیکل ریلی بھی نکالی گئی، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کر کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ مظفر آباد میں یوم سیاہ کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے خالد محمود کی رپورٹ۔ آج وطن عزیز پاکستان، ریاست جموں کشمیر اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری 27 اکتوبر 1947 کی بھارتی غیر قانونی قابض افواج کی طرف سے جارحیت اور ریاست جموں کشمیر پر قبضے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے تمام ضلعی اور تحصیل صدر مقامات پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے جلسے جلوسوں اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس ضمن میں ویبینارز کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں کشمیری حریت رہنماؤں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام ایک احتجاجی جلسے کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں مقررین نے آزادی کے حق میں اور بھارتی قابض افواج کے خلاف زبردست الفاظ میں نعرے بازی کی۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ کی مناسبت سے وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر راجہ محمد فاروق قادر خان نے آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بے بس نہیں ہے ہم، ایک وقت ہے جس کا ہمیں انتظار ہے اور وقت آنے والا ہے۔ ہم نے اس خونی لکیر کو روندیں گے، انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے۔ یوم سیاہ کی تقریبات کے حوالے سے لاہور سے ہماری نمائندہ شازیہ مشتاق کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پنجاب بھر میں آج یوم سیاہ منایا گیا۔ گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور شہریوں کی بڑی تعداد نے کشمیریوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ شرکا نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر بھارتی بربریت اور مودی سرکار کے مظالم پر بھرپور احتجاج کیا۔ شہریوں نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے گورنر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے حقیقی سفیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہے۔ گورنر نے کہا کہ دنیا کو بھارت کے مظالم کا نوٹس لینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے حقوق کے لیے بھرپور سفارتی جنگ لڑتا رہے گا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جلد آزاد ہوگا۔ یوم سیاہ کے حوالے سے کوئٹہ سے ہمارے نمائندے ثاقب عزیز کی رپورٹ۔ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ دنیا بھر کے کشمیریوں کی طرح صوبہ بلوچستان میں بھی آج کشمیری بھائیوں نے کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا۔ یوم سیاہ کے موقع پر مختلف سیاسی، مذہبی، سماجی تنظیموں کے زیر اہتمام صوبے بھر میں ریلیوں سمیت مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں آج کے دن کی مناسبت اور کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے محکمہ امور نوجوانان کے زیر اہتمام صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کی قیادت میں ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں اراکین اسمبلی، طلباء اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور پشاور میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ کیسے منایا گیا، پشاور سے رپورٹ کریں گے مطیع اللہ۔ صوبے کے تمام علاقوں میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئیں۔ ضلع خیبر کے لنڈی کوتل بازار میں بھی اسی طرح کی ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بابا قوم کے قول کے مطابق کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ یہ تھی پشاور سے مطیع اللہ کی رپورٹ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کشمیر صرف پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تنازع نہیں ہے، بلکہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے ہماری اجتماعی انسانیت کے لیے ایک امتحان ہے۔ یوم سیاہ کے موقع پر آج اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت مظلوم کشمیریوں کی زندگیوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور کشمیری عوام کو بدترین غیر انسانی سلوک کا سامنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی سیاسی، مذہبی، ثقافتی اور معاشی آزادیوں کو بھارتی جبر کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں جغرافیائی ڈھانچے کو بھی بین الاقوامی احکامات اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندتوا پر مبنی ذہنیت یہ سب کر رہی ہے، کیونکہ کشمیر میں ہر روز انسانیت مرتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے نوجوانوں کو ہدایت کی کہ وہ مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کو متحرک کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ بھارتی ظلم و ستم کے خلاف کشمیری عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں سے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کشمیری عوام کے ساتھ بھارتی غیر انسانی سلوک پر خاموشی برقرار رکھنے پر عالمی برادری کے کردار پر افسوس کا اظہار کیا۔ شبلی فراز نے کہا ہے کہ کشمیر ایک قومی مسئلہ ہے جو پاکستان میں لوگوں کے جذبات کو ابھارتا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں کشمیر پر بھارت کے زبردستی قبضے کے خلاف متحد ہیں۔ کشمیری عوام کی جدوجہد، ان کی قربانیاں، ان کے بوڑھوں، بچوں پہ، عورتوں پہ بھارتی افواج کا ظلم، اسی کوز کو لے کے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان یونائیٹڈ نیشن میں جو انہوں نے تقریر کی 2 بار، وہ اسی بنیاد پہ تھی کہ انہوں نے پوری اقوام عالم کو اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ اگر یونائیٹڈ نیشن کی قراردادیں ان پہ اگر کوئی ملک عمل نہیں کرتا تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں۔ کشمیری عوام جن کے ساتھ پاکستان ہمیشہ اخلاقی طور پہ اور سفارتی طور پہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، کھڑا رہے گا انشاءاللہ اس دن تک جب ان کو یہ حق مل جاتا ہے۔ ادھر کشمیر کے یوم سیاہ کے موقع پر آج شام اسلام آباد میں ایک تصویری نمائش میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر شبلی فراز نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم اور اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف مظالم روکنے اور امتیازی سلوک بند کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے ان فنکاروں کی کاوشوں کو سراہا جنہوں نے وزارت اطلاعات کے ساتھ مل کر کشمیری نصب العین کو اجاگر کرنے کے لیے تصویری نمائش کا اہتمام کیا۔ بھارتی چارج ڈی افیئرز کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور یوم سیاہ کے موقع پر پاکستان کی طرف سے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ مطالبہ کیا گیا کہ بھارتی حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے۔ اس موقع پر یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ بھارت گزشتہ سال 5 اگست سے کی جانے والی غیر قانونی اور یک طرفہ کارروائیاں بند کرے اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے فوجی محاصرے کو فوری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقے کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے اپنے غیر قانونی اقدامات واپس لے۔ بھارت سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ جعلی مقابلوں، نام نہاد سرچ آپریشنز میں کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل بند کرے اور غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری نوجوانوں اور سیاسی قیادت کو رہا کرے۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ خطے میں انسانی صورتحال کا درست جائزہ لینے کے لیے بھارت کو مقبوضہ علاقے میں میڈیا، انٹرنیٹ اور موبائل مواصلات پر فوری طور پر تمام پابندیوں کو ختم کرنے، آزاد مبصرین، انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی میڈیا کو بلا روک ٹوک مقبوضہ علاقے میں رسائی کی اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ بھارت غیر قانونی اقدامات سے مقبوضہ علاقے کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے جائز حق کو ضبط کر سکتا ہے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں انہیں دیا گیا ہے اور جس کی پاکستان مکمل حمایت کرتا ہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی برائے پارلیمنٹ شہریار خان آفریدی نے بھارت کی طرف سے کشمیری لوگوں کو زمینوں کی خرید و فروخت کی اجازت دینا ایک ایسا اقدام قرار دیا ہے جس کا مقصد جموں کشمیر پر بھارتی غیر قانونی قبضے کو مستحکم کرنا اور رہائشی کشمیریوں کی نسل کشی کرنا ہے۔ اسلام آباد میں آج ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کشمیری زمینوں پر مزید قبضے کی غرض سے مودی حکومت کی طرف سے متعارف کروائے گئے کالے قانون کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام اقوام متحدہ کے کشمیر سے متعلق قرارداد کی صاف خلاف ورزی اور خود اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے۔ شہریار آفریدی نے پشاور میں معصوم طلبہ پر بزدلانہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی اور اسے ایک بھارتی چال قرار دیتے ہوئے ریاست جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کے 73ویں سال کے موقع پر یوم سیاہ سے توجہ ہٹانا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قومی سلامتی اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا جو علاقائی امن کے لیے ضروری ہے۔
آج شاہراہ دستور اسلام آباد پر مظلوم کشمیریوں اور یوم سیاہ کے حوالے سے اظہار یکجہتی کی غرض سے 5 منٹ کا علامتی بلیک آؤٹ کیا گیا۔ اس دن میں سرکاری عمارتوں کی لائٹیں 5 منٹ کے لیے بجھا دی گئیں۔ ترکی نے کشمیریوں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے مغربی دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ دے اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے حق میں آواز بلند کریں۔ آج انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کی پارلیمنٹ میں ترکی پاکستان دوستی گروپ کے چیئرمین علی سہن نے کہا کہ جنت نظیر کشمیر کو بھارت نے دوزخ میں تبدیل کر دیا ہے اور یہ عالمی برادری کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اس موقع پر صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے اور پاکستانی قیادت کی طرف سے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع کے حل ہونے تک کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کی طرف سے بڑے پیمانے پر اسلحے کا حصول اور اپنی جوہری قوتوں کی توسیع، عدم استحکام پیدا کرنے والے نئے ہتھیاروں کے نظام کو متعارف کرانا جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین اضطرابی پیش رفت ہے۔ دفتر خارجہ نے یہ بات جغرافیائی معلومات کے تبادلے سے متعلق امریکہ بھارت بنیادی تبادلہ اور تعاون کے معاہدے پر دستخط کے بارے میں سوال کے جواب میں کہی۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کو جدید فوجی ہارڈ ویئر، ٹیکنالوجی اور علم کی فراہمی کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو لاحق خطرات کو مستقل طور پر اجاگر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے کیے گئے میزائل تجربوں کی حالیہ بے مثال شرح خطرناک ہندوستانی روایتی اور جوہری فوجی تعمیرات کا ایک اور مظہر ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس نے ایک بار پھر متعدد بین الاقوامی ماہرین کی طرف سے ہندوستان کے ساتھ اعلیٰ ٹیکنالوجی تجارت کے فوجی اسپن آفس سے متعلق خدشات کی تصدیق کی ہے، جس نے نہ صرف بین الاقوامی اصولوں کو ختم کیا بلکہ اس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو بھی منفی اثر پڑا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کو زیر بحث لایا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کورونا وبا کے حوالے سے عظیم خدمات سر انجام دینے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج شام لاہور میں کورونا وال کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت اور پاکستانی عوام نے بہادری کے ساتھ کورونا وائرس کے چیلنج کا سامنا کیا۔ اس وبائی مرض کے بارے میں مضبوط لائحہ عمل دینے پر حکومت کی تعریف کی گئی۔ صدر نے مخیر حضرات اور تاجر برادری کے ذریعے فراہم کردہ مالی معاونت کی بھی ستائش کی، جنہوں نے ضرورت مند لوگوں کی مدد کی۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار، صوبائی وزیر کے علاوہ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے خبردار کیا ہے کہ اگر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کیا گیا تو ملک میں یہ وبا پھر سے بڑھ جائے گی۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے مختلف پابندیوں پر غور کیا جا رہا ہے، تاہم لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ جاری شدہ قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ عوام کی طرف سے معمولی سی بھی لاپرواہی کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27,133 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 773 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 6 افراد کی اموات ہوئیں۔ ملک بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 3,11,440 ہو چکی ہے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 11,190 ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت ہر پلیٹ فارم پر اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات کے دوران کہی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت سے دنیا بھر میں 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی، پارلیمانی امور، اسلاموفوبیا اور مستقبل کے لائحہ عمل سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج پشاور کے دیر کالونی علاقے میں ایک مدرسے سے دیسی 7 بم دھماکے میں 8 افراد شہید اور 70 زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیل ہماری پشاور کی نمائندہ کنزہ ہما مجید سے۔ پشاور میں آج صبح 8:30 پر دیر کالونی میں واقع مدرسے میں دیسی ساختہ بم دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد شہید جبکہ 94 سے زائد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو پشاور کے لیڈی ریڈنگ، خیبر ٹیچنگ ہسپتال اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور پشاور کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے پشاور مدرسے میں دھماکے کی شدید مذمت کی ہے. اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے دھماکے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کی. انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. وزیر اعلیٰ محمود خان نے اپنے بیان میں واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے. چیئرمین سینٹ محمد صادق نے کہا ہے کہ علاقائی ترقی اقتصادی خوشحالی کا انحصار مؤثر رابطوں، تجارتی تعاون اور بہتر سرمایہ کاری پر ہے. آج شام اسلام آباد میں پاکستان افغانستان تجارت اور سرمایہ کاری فورم کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان جغرافیائی، ثقافتی اور مذہبی ہم آہنگی رکھتے ہیں. افغانستان کے شہر خوست میں آج پولیس بیس پر ایک خودکش کار بم دھماکے میں 3 پولیس اہلکار جاں بحق جبکہ عورتوں اور بچوں سمیت 27 افراد زخمی ہوئے. قطر میں طالبان اور افغانستان حکومت کے جاری امن مذاکرات کے دوران حالیہ ہفتوں میں افغانستان میں پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے. تجارت اور ترقی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں سال کے پہلے 6 ماہ میں براہ راست عالمی سرمایہ کاری میں نصف کمی آئی ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب ریڈیو خبرنامے میں پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے کرکٹ. پاکستان اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں نے آج راولپنڈی میں کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کی. اس سے قبل دونوں ٹیموں کے 107 کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹ ہوئے جن کی رپورٹ منفی آئی. دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ایک روزہ انٹرنیشنل میچ اسی گراؤنڈ میں جمعے کو کھیلا جائے گا. دریا اسنا راولپنڈی میں انسپکٹر جنرل پولیس کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے دورے کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں زمبابوے کرکٹ ٹیم کو فول پروف حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے اور ٹریفک کے لیے جامع منصوبہ وضع کرنے پر توجہ دی گئی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اگلے سال اپریل میں جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی. دونوں ٹیمیں 3 ایک روزہ اور T20 میچ کی سیریز کھیلیں گی. 5ویں قومی ہاکی چیمپئن شپ کے 5ویں دن نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں 2 میچوں کا فیصلہ ہوا. پہلے میچ میں بلوچستان نے آزاد جموں کشمیر کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا. دوسرے میچ میں سندھ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی. آزاد کشمیر 10 پن باؤلنگ چیمپئن شپ راولپنڈی میں جاری ہے. آج کے مقابلے میں اسامہ نے 220 پوائنٹس کے ساتھ انٹر یونیورسٹی مینز ایونٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی. ٹوکیو 2020 کے منتظمین اور جاپانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ اگلے سال کھیلوں کے دوران متعدی بیماری کا ایک کنٹرول سینٹر قائم کر کے کھیلوں کا محفوظ طریقے سے انعقاد کیا جا سکتا ہے. کھیلوں کی خبریں آپ تک پہنچیں اور اب ہیں تجارتی خبریں. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے فیشن ڈیزائن انڈسٹری کی اہمیت اور ملک کی سماجی اقتصادی ترقی میں کردار کو اجاگر کیا ہے. انہوں نے یہ بات آج گورنر ہاؤس لاہور میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن کے 10ویں سینٹ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی. انہوں نے ٹیکسٹائل اور فیشن انڈسٹری کی قدر میں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی برآمدات کو بڑھانے میں مدد دینے میں PIFT کی کاوشوں کو سراہا. صدر مملکت نے PIFT کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ڈیزائن کی تعلیم کے معیار میں مزید اضافے کے لیے بین الاقوامی اداروں اور پلیٹ فارموں کے ساتھ مزید تعاون کو فروغ دے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک بھر کی کمپنیوں کو غیر ملکی شراکت داری کو آسانی سے انویسٹمنٹ کی ترسیل کے قابل بنانے کے لیے ایک نیا طریقہ کار متعارف کروایا ہے. اس اقدام کا مقصد سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ اور کاروبار کرنے میں تعاون سے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے زیادہ پرکشش مقام بنانا ہے. نئی میکنزم میں سرمایہ کاروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے موصول تاثرات کو بھی شامل کیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک کے اس اقدام سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور مقامی کمپنیوں کو اپنے کاروبار میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں معاونت ملے گی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 468 پوائنٹ کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,381 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 481 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 487 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج یونٹی فورس کمپنی کے سب سے زیادہ 77 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 407 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے 101 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 295 میں کمی جبکہ 11 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. یونیلیور فوڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 100 روپے کا اضافہ جبکہ فلپ مورس کے حصص کی قیمتوں میں 78 روپے 1 پیسے کی کمی ہوئی.
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کی شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 159 روپے 29 پیسے اور 163 روپے 1 پیسہ، پاؤنڈ اسٹرلنگ 207 روپے 62 پیسے اور 212 روپے 51 پیسے، یورو 188 روپے 30 پیسے اور 192 روپے 75 پیسے، سعودی ریال 42 روپے 43 پیسے اور 43 روپے 52 پیسے، UAE درہم 43 روپے 37 پیسے اور 44 روپے 38 پیسے، جاپانی ین 1 روپیہ 52 پیسے اور 1 روپیہ 55 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 98,165 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 66,537 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 18,451 میٹرک ٹن برآمدی اور 48,048 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ مشہور اداکارہ نیر سلطانہ کی آج 29ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی ایک رپورٹ۔ 27 اکتوبر سن 1992 کو پاکستان کی مشہور اداکارہ ملکہ جذبات نیر سلطانہ کراچی میں وفات پا گئیں۔ نیر سلطانہ کا اصل نام طیبہ خاتون تھا اور وہ 4 مارچ سن 1932 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کی پہلی فلم ہدایت کار انور کمال پاشا کی قاتل تھی۔ جو بھی میرا کردار ہوتا تھا کہ وہ رونے دھونے ایموشنل سینز ہوتے تھے، اور وہ جس وقت میں اس کو کرتی تھی تو اس میں اتنی انوالو ہو جاتی تھی کہ وہ اس میں آنسو حقیقتاً 100% میرے اپنے ہی ہوتے تھے۔ نیر سلطانہ کی اصل شہرت کا آغاز فلم 7 لاکھ سے ہوا۔ انہوں نے مجموعی طور پر 216 فلموں میں کام کیا۔ نیر سلطانہ کی یادگار ترین فلموں میں سہیلی، اولاد، گھونگھٹ، باجی، سریا، ماں کے آنسو اور ایک مسافر ایک حسینہ کے نام سر فہرست تھے۔ آج یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں جلتی وادی کے نام سے ایک اسٹیج ڈرامے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے نہتے عوام پر بھارتی مظالم کو اجاگر کیا گیا اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کی عکاسی کی گئی۔ یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر شوبز شخصیات نے مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ سینئر اداکار قوی خان، نعمان، اجاز، شبیر جان، فیصل قریشی، ریشم، مدیحہ شاہ، شاہدہ منی، شبنم مجید، حمیرہ چنہ، سائرہ نسیم، افتخار ٹھاکر اور نسیم وکی نے 27 اکتوبر کے دن کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی قابض افواج نے کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے ظلم کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے۔ گلوکار عاطف اسلم نے حال ہی میں لاہور میں ہونے والی محفل میلاد میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی آواز میں خوبصورت نعتیہ کلام تاجدار حرم پڑھ کر محفل میں سما باندھ دیا۔ گلوکار کی نعتیہ کلام پڑھنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی کافی وائرل ہو رہی ہے۔ چند ماہ قبل لبنان میں ہونے والے ہولناک دھماکے کے بعد ایک خاتون فنکارہ نے اسی ملبے کو ایک خوبصورت مجسمے کی شکل دی ہے تاکہ لوگ اس سے عزم و ہمت کا سبق لے سکیں۔ فنکارہ حیات نظر کہتی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہی لبنان میں بدامنی دیکھی اور اپنے دکھ کے اظہار کے لیے وہ مصوری اور مجسمہ سازی کا سہارا لیتی ہیں۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق کل دن کے وقت اٹک، میاں والی، چکوال، جہلم سمیت خطہ پوٹوہار کے تمام علاقوں میں مطلع صاف ہوگا۔ مزید چند دن تک ان علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ پنجاب میں گندم کی کاشت کے دیگر علاقوں میں بھی اگلے 2 دن تک موسم خشک ہوگا۔ 2 یا 3 دن کے بعد جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا میں بادل بنیں گے، لیکن بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ کراچی سمیت صوبہ سندھ، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام علاقوں میں بھی اگلے چند دن تک فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔ اسلام آباد میں دن کا ٹیمپریچر 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 32، ملتان میں 34، کراچی میں 35، کوئٹہ میں 22، گلگت میں 24، مظفر آباد میں دن کا ٹیمپریچر 31، مری میں 24، سری نگر میں 26، بارامولہ میں 22 اور جموں میں آج دن کا ٹیمپریچر 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ کئی دن پہلے ہی چاند سے متعلق ایک حیران کن نئی دریافت کے بارے میں اشارہ دینے کے بعد امریکی خلائی ادارے ناسا نے اعلان کیا ہے کہ اسے چاند پر پانی کی موجودگی کے فیصلہ کن ثبوت مل چکے ہیں۔ مالیکولر پانی کی غیر مبہم دریافت سے چاند پر خلائی اڈہ بنانے کی ناسا کی امیدوں کو فروغ ملے گا۔ گردوں کا کام انسانی جسم سے فاسد مادوں کو الگ کرنا ہے۔ یہ جسم کے اہم ترین اعضاء ہیں جن کی کارکردگی پر بڑھتی عمر اور دوسری بیماریوں کا اثر پڑتا ہے، تاہم گردوں کے عام مسائل اور طبی پیچیدگیوں کا علاج ممکن ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
کنٹرول لائن کی دونوں جانب پر دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے بھارت کی جانب سے اپنے مادری وطن پر غاصبانہ قبضے کے خلاف آج یوم سیاہ منایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کشمیر صرف پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تنازع نہیں ہے بلکہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے ہماری اجتماعی انسانیت کے لیے ایک امتحان ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر قیادت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک غضنفر عزیز کھوکھر، مدیر فارن ڈیسک اور کھیل کی خبریں غلام مشتبہ میمن، مدیر تجارتی خبریں سنیرہ خالد، مدیر سائنس فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر فریحہ حسن، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔ اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ مجھے عمرانہ ناہید اور نعیم زبیری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔